تتلی اور جگنو۔ ایک باغ میں ایک بڑی سی تتلی اپنی سہیلیوں کے بیچ میں اپنے پروں کے خوبصورت رنگوں کی خود ہی تعریف کیے جا رہی تھی۔ پاس ایک پھول کی ٹہنی پہ بیٹھا رات بھر کا جاگا ہوا جگنو سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جب تتلیوں کا شور اور حد سے بڑی ہوئی خود پسندی دیکھی تو جل کے بولا، میاں مٹھو میاں مٹھو۔ میرے بچوں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ جب کوئی خود ہی اپنی تعریف کرے تو اس کے لیے محاورہ بولا جاتا ہے اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا۔ بس جگنو کا بھی یہی مقصد تھا، لیکن تتلی تو جگنو کی بات سن کر آگ بگولا ہوگی اور کہا، او کالی شکل والے بدصورت کیڑے، تم ہوتے کون ہو ہمارا مذاق اڑانے والے، نکما کہیں کا منحوس۔ جگنو کو تتلی کی بات سن کے بہت افسوس ہوا۔ اس نے تتلی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو الگ شکل و صورت اور اوصاف سے مزین کیا ہے۔ اگر تم دن کو نہ صرف اپنی خوبصورتی سے باغ کو حسن بخشتی ہو بلکہ پھولوں پھلوں کی نشو و نما اور نئے بیج کی تخلیق کے لیے بھی مفید ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بے مقصد پیدا کیا گیا ہوں۔ میں رات کو روشنی اور خوبصورتی پیدا کرتا ہوں۔ میری خوراک کی وجہ سے ایکو سسٹم کا توازن برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ایکو سسٹم کا توازن برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے، منحوس مارا دانشور کہیں کا۔ تتلی نے جگنو کی آواز کا مذاق اڑایا اور ساری تتلیاں ہنس پڑی۔ جگنو ان کی بات سن کے دل برداشتہ ہو گیا اور اڑ کر دور جا بیٹھا اور کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ اتفاق کی بات ہے، کچھ ہی دن بعد شام کے وقت پھولوں کا رس چوستے ہوئے اسی مغرور تتلی کا ایک پر کانٹے سے زخمی ہو گیا اور بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ تتلی کی سہیلیاں اسے فوراً قریبی ہسپتال لے کر گئیں تو وہاں کے ڈاکٹر تتلی نے کہا، اب تو رات کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا ہے، اب میں تمہاری مرہم پٹی کیسے کروں گا؟ اور اگر تمہاری مرہم پٹی نہ کی گئی تو زیادہ خون بہنے سے تمہاری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے بڑی تتلی اور اس کی سہیلیاں رونے لگیں۔ اسی وقت وہاں سے جگنو کا گزر ہوا جو اپنی دوم کی روشنی جلائے کہیں جا رہا تھا۔ اس نے تتلیوں کے رونے کی آواز سنی تو فوراً مدد کے لیے بولا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ جناب، آپ میری روشنی کی مدد سے تتلی کی مرہم پٹی کریں۔ جب ڈاکٹر نے دیکھا کہ جگنو کی وجہ سے ماحول کافی روشن ہو گیا ہے اور تتلی کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس نے تتلی کے پر میں چبھا ہوا کانٹا آپریشن سے نکال کر مرہم پٹی کر دی۔ تتلی نے جگنو کا شکریہ ادا کیا اور اس سے معذرت کی کہ اس نے اس کی افادیت جانے بغیر اس کا مذاق اڑایا تھا۔ آپ نے دیکھا پیارے بچوں، اگر کوئی ہم سے کسی معاملے میں الگ یا بظاہر کم صلاحیتوں کا مالک ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس کی حامی ہے۔ قدرت نے اسے یقیناً کسی اور معاملے میں زیادہ خوبیوں سے نوازا ہوگا۔